آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافے اور سولر پینلز پر تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پرتویش اشیاء کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کرنے اور سیلز ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کرنے اور ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافے اور شفافیت لانے کی تجویز دے دی ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال مزید بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پوائنٹ آف سیلز پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج آذربائیجان میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان سے فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ بالکل، اور وزیر اعظم اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ترکی اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ آذربائیجان کے یوم آزادی سے متعلق منعقدہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے، جس سے وزیر اعظم خطاب بھی کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر سے اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور علاقائی سطح پر مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے اور سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران نے محرم الحرام اور اربعین کے موقع پر زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات بھی کرے گی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ زائرین کی خدمت ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ زائرین کی سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ زائرین کی سہولت اور ایشو کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ زائرین کی سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہاٹ لائن کے قیام سے ایشوز کو فوری حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرد اللہ بابر کی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی کا ذکر کرتے ہیں۔ امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر جس وقت چھاپا مارا تو اسی وقت ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور قاف لیگ کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ طے پا رہا تھا۔ صدر زرداری کے پہلے دور صدارت میں ان کے ترجمان رہنے والے فرد اللہ بابر کا انکشاف روزنامہ جنگ میں شائع۔ عمر شیما کی رپورٹ کے مطابق فرد اللہ بابر نے اپنی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں لکھا ہے کہ معاہدے کو 2 مئی کی رات قریباً 1:30 بجے حتمی شکل دی گئی۔ اسی وقت امریکی نیوی سیلز نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر چھاپا مارا۔ اسی دوران امریکی صدر اوباما نے بھی صدر زرداری سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی۔ اسامہ کی ہلاکت کے بعد میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا۔ حقانی کی برطرفی کا فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس میں گیلانی، زرداری اور قیانی نے شرکت کی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق اس وقت ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا اور ہیکرز نے ان کی ای میل سے بھیجے ایک پیغام میں ان کی اپنے دوست کے ساتھ بات چیت میں مائک مولن کو بھیجے گئے میمو کو اصلی قرار دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد اور ریلی نکالے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے شاندار پریڈ اور پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ ملک بھر میں ہونے والی تقاریب کا حوالہ اس رپورٹ میں
بلوچستان کے مختلف اسکولوں میں خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ ہب میں سیوک سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی اور ریلی نکالی گئی۔ نصیر آباد، جعفر آباد، اوسطا محمد، سبی، ڈیرہ بگٹی اور بولان میں ضلع انتظامیہ اور مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں اور تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہرنائی میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ سندھ کے شہر سکھر میں سماجی تنظیم نے یوم تکبیر اور مارکہ حق ریلی نکالی۔ خیرپور میں ناس پائلٹ سیکنڈری اسکول کے سبزہ زار میں قومی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بہاولپور میں شاندار ریلی نکالی گئی، جبکہ یوم تکبیر کے حوالے سے اسکولوں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرگودا میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے ریلی نکالی۔ جھنگ، بہاول نگر، لودھرا، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، چنیور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وہاڑی، کمالیہ، حافظ آباد اور بھلوال میں بھی تقریبات اور ریلی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات میں مینگورہ شہر میں پرچم کشائی اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ کے علاوہ عمائدین علاقہ نے بھی شرکت کی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ 28 مئی 1998 کو وزیر اعظم تھے نواز شریف، جن کی نگرانی میں دھماکے کیے گئے، ایٹمی دھماکے کیے گئے، اور آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں نواز شریف کا پیغام سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یوم تکبیر پر ملک دفاع کو قابل تسخیر بنانے والوں کو سلام پیش کیا ہے۔ ترجمان بلاول بھٹو کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے سائنسدانوں، انجینئرز، مسلح افواج اور دور اندیش سیاسی قیادت کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یوم تکبیر پر ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام پیش کیا ہے۔ انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو شامل کیے بغیر بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کے بغیر بھارت سے امن کی بھیک قبول نہیں۔ ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے کشمیر۔ کشمیر پر بات کیے بغیر کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی امن کی بھیک ہمیں نہیں چاہیے۔ امن سے رہنا ہے تو کشمیر کو آزادی دو، امن سے رہنا ہے تو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دو، امن سے رہنا ہے تو ظلم کو بند کرو، اپنی فوجوں کو کشمیر سے نکالو۔ مودی اپنی فوجیں نکالے اور بات کرے تو بات ہوگی، اور اگر کشمیر کے ایجنڈے کے بغیر آلو پیاز پر اور اپنے لوہے پر اور آئرن پر اور اسٹیل پر بات کرنے کی کوشش کی تو پھر قوم مل کر تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گی، وہی بھیج دے گی جہاں مودی موجود ہے۔ بلوچستان کے ضلع مستقل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک حملہ آوروں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندہ سلمان اشرف سے۔ سلمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، مساخیل کا علاقہ ہے راڑا شم، وہاں پر کار نافذ کرنے اداروں نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چند مسلح افراد کو دیکھا تو اس دوران ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 جو مبینہ دہشت گرد ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے جو وہاں پہ قومی شاہراہ ہے وہاں پہ بم نصب کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ مختلف وارداتیں جو ہیں وہ اس موسیٰ کے روڈ پر راڑا شم ایریا میں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان۔ بلوچستان کے حلقہ NA 251 کے 22 پولنگ سٹیشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مبینہ تاخیر پر پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا گزشتہ شام سے مختلف شاہراہوں پر احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے باعث کئی مقامات پر سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں اور مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ عام انتخابات میں NA 251 پر JUI کے مولانا سمیع الدین کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، جس پر
PK मैप के उम्मीदवार खुशहाल खान काकड़ ने इसको चैलेंज किया था। गुज़िश्ता रोज़ उम्मीदवारों की मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। वक्फे के दौरान उम्मीदवार खुशहाल खान काकड़ ने गिनती के अमल में मुबैना ताख़ीर का इल्ज़ाम लगा दिया। जो इंतज़ामिया ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। और अब अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क के मार्स पर क़याम के ख्वाब का जिक्र करते हैं। स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज 30 मिनट बाद ही स्टारशिप ने खला में कंट्रोल खो दिया और बहरे हिंद पर फट गया। और तयशुदा वक्त से पहले ही रॉकेट फ़ज़ा में दाखिल होकर बहरे हिंद के ऊपर फट गया। अमरीकी फेडरल एविएशन का कहना है कि स्टारशिप फ़्लाइट 9 मिशन की बेज़ाब्तगी से आगाह है और फ़िलहाल इसकी वजह से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।